اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں G4 گجرانوالہ۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں اپنے اسٹوڈیو میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان، جو کہ سابقہ MS ہیں گجرانوالہ ہاسپٹل کے، جو کہ سرکاری ہاسپٹل ہے اور بہت بڑا نام ہے، جانی پہچانی شخصیت ہیں، بہت سارے دلوں میں بستے ہیں، بہت سارے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ میں آج ان کے ساتھ بات کروں گا اس چیز پہ کہ جو آج کل کے دور، یہ پچھلے 8 سے 10 دن کے اندر جو بیماریاں بہت زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں، لوگ تواتر کے ساتھ ہاسپٹلس اور ڈاکٹر کا رخ کر رہے ہیں۔ بخار، کھانسی، گلا خراب جیسی یہ بیماریاں، یا کیا یہ موذی مرض ہیں یا واقعتاً یہ صرف موسم کی چینجنگ ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کی مہربانی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو میں نے آپ سے یہ بات کی کہ یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ جو موذی مرض ہے یا یہ کرونا کا کوئی ورژن ہے یا اسی طرح کی کوئی چیز لگ رہی ہے جو اتنا ٹائم لے رہی ہے؟ جی میں بہت مشکور ہوں G4 گجرانوالہ کا اور خاص کر نعمان صاحب آپ کا کہ آپ نے جو بہت اس وقت ایک امپورٹنٹ کمیونٹی میں مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں، آگہی کے بارے میں آپ نے اس کو اجاگر کیا۔ میں چونکہ پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ بھی ہوں اور ایک جنرل پریکٹیشنر بھی ہوں، آج کل بہت سے لوگ جو کلینکس پہ اور ہاسپٹلز میں OPD میں آ رہے ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جن کو شدت کا بخار ہوتا ہے، اور یہ بخار جو ہے مریض خود کہتے ہیں جی میرے گلے میں خرابی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ گلے سے نگلا نہیں جاتا، آواز میں بہت زیادہ فرق نہیں آتا، لیکن کچھ لوگوں کو کھانسی کے ساتھ خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بڑا ان یوزول فیور ہے جو کہ بہت ہائی گریڈ فیور ہے، 103-4 سے زیادہ بخار ہے، سارے جسم میں درد ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میرے ایسے جیسے ٹانگوں میں سے جان نکل گئی، اور بندہ اپنے آپ کو بہت کمزور اور نحیف محسوس کرتا ہے۔ پیشنٹ جب اگر آپ پیشنٹ جو بھی آتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ ہیں جو ینگ ایج کے اور مڈل ایج کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ زیادہ تر ہیں جو کہ باہر کمیونٹی ورکر ہیں، جو کہ اپنے روز باہر زیادہ گیدرنگ میں جاتے ہیں۔ گیدرنگ میں جاتے ہیں یا اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ بیماری جو ہے یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے بیسیکلی جو اپنا روزمرہ کے کام کے لیے مارکیٹس میں، جلوس میں، جس طرح کہ آج کل بجلی کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں یا اور کوئی جو کمپینز چل رہی ہیں ان میں آتے جاتے ہیں، وہاں سے یہ بیماری جو ہے ان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے۔ جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ رش ہے، اور اگر آپ ان لوگوں کو ایگزامن کریں تو تھروٹ جو ہے وہ اندر سے کنجسٹڈ نظر آتا ہے، لیکن چیسٹ ایکس رے میں کوئی فائنڈنگ نہیں ہے۔ اگر ان کا CBC کروائیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ انفیکشن کا ایلیمنٹ نہیں آتا۔ ہاں، ان کا سی ری ایکٹیو پروٹین ایک ٹیسٹ ہے، CRP جسے کہتے ہیں، وہ سب کا ہی گراسلی زیادہ آتا ہے، لیکن پیشنٹ جو ہے وہ بہت ان یوزول سمٹم کے ساتھ اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے اس میں انویسٹیگیشن میں ان کا کووڈ کا ٹیسٹ بھی کروایا ہے، لیکن کووڈ کا ٹیسٹ موسٹلی جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ ہاں، پلیٹلیٹس ان کے جو ہے تھوڑے سے کمپرومائز آتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم جیسے ڈینگی میں یا جیسے دوسری وائرل انفیکشن میں بہت گراسلی ان میں ڈسکریپنسی آتی تھی، لو آتے تھے، اس طرح کی سائنس سمٹم اس طرح سے وہ پلیٹلیٹس لو نہیں ہیں۔ تو یہ علامات ہیں جن کے ساتھ لوگ آتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو فیور ہو اور وہ تھوڑا سا ہائی چلا جائے، اس میں جسم میں تھکاوٹ سی محسوس کرنا، فلو کا ہو جانا، گلے کی خراش، یہ چیزیں پراپرلی وہی علامات ہیں جو کہ کرونا میں تھیں، تو کیا یہ سمٹمز جب آتی ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں گھر میں ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ محفوظ کر لینا چاہیے، کسی کے قریب نہیں آنا؟ یہ سمٹمز جب آئیں تو واقعتاً ہمیں اپنے گھر میں علیحدگی اختیار کرنی چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے پہلے؟ تھینک یو ویری مچ۔ میری سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے آپ کی وساطت سے کہ رش والی جگہ پہ نہ جائیں، اپنی صحت کا بڑا خیال رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی کووڈ کی بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ رش والی جگہ پہ اگر جائیں تو ماسک کا استعمال کریں، اور اس طرح کا جب اگر بخار ہو تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں، نہ ہی کسی اور کے کہنے کے مشورے
یا جیسے ہم لوگ کیمسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں یا عطائی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ایسے میں ان لوگوں سے اجتناب کریں۔ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہاں پہ 24 گھنٹے جو ہمارے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں وہ موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، یا جو بھی آپ کا فیملی فزیشین ہے اس کو جا کر کے اپنی بات بتائیں۔ ماسک کا استعمال، ویکسینیشن، اچھی ڈائٹ اور سونے سے پہلے برش، گلے کو صاف کرنا اور اپنے ناک کو صاف کرنا، پانی بہائیں ناک میں، وضو کر لیں۔ وضو کر لیں، بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ریسٹ، آئسولیشن، اچھی خوراک، اور اگر یہ علامات آئیں تو مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس میں نیند کا پورا ہونا بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، آپ کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی بیماریاں جو ہیں آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سر کا درد جس میں مائیگرین جو ہے، جسم میں تھکاوٹ آ جانا، بوجھل پن آ جانا، یہ آج بہت زیادہ چیزیں یہ سننے میں آ رہی ہیں کہ ان چیزوں سے یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آپ کے جسم کی طرف آتی ہے، کیا وہ بھی اسی طرف ہی جا رہی ہیں چیزیں؟ نعمان بھائی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی ایڈکشن ہے وہ یہ ہے، اس کا غلط استعمال جو ہے وہ بھی ایک سبب ہے سر درد کا۔ ایک تو اس کا لمیٹڈ استعمال کریں، اس کو پازیٹیو استعمال کریں، اور اگر سر درد کی بہت ساری بے شمار وجوہات ہیں، جس میں سمپل سائنوسائٹس جیسے آپ نے کہا فلو، اس کی وجہ سے ہمارے سائنسز ہیں، یہاں پہ اگر پینٹ اپ ہو جائیں ہماری سیکریشن تو اس سے ہیڈک ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے بچاؤ کے لیے ہم کون کون سی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں، کون کون سی ڈائٹ لے سکتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں اس سے بچاؤ کا سبب بنے ہمارے لیے؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، رش والی جگہ پہ نہ جائیں۔ ہمارا عام دنوں میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی بہت سخت گرمی ہے اور اگر ہم انڈا کھائیں گے تو گرمی ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان دنوں میں ہائی پروٹین ڈائٹ لیں۔ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو مٹن یا کوئی اس طرح کی چیز لیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ایک انڈا ضرور لیں۔ تازہ پھل جو بھی بازار سے سستا ملتا ہے تازہ پھل اس کا استعمال کریں، ٹائم موسمی پہ پھل جو ہے۔ موسم کا تازہ پھل استعمال کریں، ٹائم پہ کھانا کھائیں، گھر سے کھانا کھائیں، وقت پہ کھانا کھائیں، تازہ بنا ہوا کھانا کھائیں، اور صاف ستھرے پانی کا استعمال کریں، اپنی نیند کو پراپر رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، بوسٹر ڈوز لگوائیں رش والی جگہ جنہوں پہ۔ نے ڈاکٹر صاحب یہ کرونا کی جو نہیں لگوائی، کوئی بھی ڈوز نہیں لگوائی ہوئی، ان کے اوپر یہ اگر اٹیک آتا ہے تو ان میں اور جن لوگوں نے یہ لگوائی ہوئی ہے ویکسین، ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جن میں جو لوگ ان ویکسینیٹڈ ہیں ان کے لیے یہ فیور خدا نہ خواستہ فیٹل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میں سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ویکسینیشن کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جس طرح موسم کی تبدیلی ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، مونسون اور بارشیں، سیلاب کی وجہ سے، کیا یہ وہی بیماریاں آگے اس وجہ سے آ رہی ہیں یا یہ کرونا کی طرح کا کوئی اٹیک ہے یا یہ کرونا کا کوئی ورژن ہے؟ نعمان صاحب دیکھیں، جن علاقوں میں تو فلڈ آیا ہوا ہے تو وہاں پہ اپنے ان کی ڈیزیزز ہیں، جیسے وہاں پہ سکن ڈیزیزز بہت زیادہ ہے، وہاں پہ نظام ہضم کی بہت زیادہ ہے، جس میں ڈائریا، وومٹنگ، اور چونکہ بیچارے شیلٹر لیس ہیں تو لو لگنے سے ان کو ہیٹ اسٹروک، اس طرح کی چیزیں ہیں، خدا نہ خواستہ اسنیک بائٹس اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو اس وقت جو ہماری اس ایریا میں اس وقت یہ جو ایک پینڈیمک ہے، یہ تو ہے وائرل، لیکن اب اس کو پراپر طرح سے اگر دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مے بی کہ کووڈ کی ہی کوئی ورژن چل رہی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح کہ کووڈ تھا، ہاتھ لگانے سے، ملنے سے ٹرانسفر کے بتایا جاتا تھا، کیا یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم اجتناب کریں کسی سے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے، گلے لگنے سے اجتناب کریں تاکہ یہ چیز ٹرانسفر نہ ہو سکے؟ نعمان صاحب، یہ ڈراپلٹ انفیکشن سے ہوتی ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں اور اگر میں چھینک لیتا ہوں یا کھانسی کرتا ہوں یا اونچی آواز میں بولتا ہوں تو جو چھوٹے چھوٹے ذرات نکلتے ہیں ڈراپلٹ کی صورت میں وہ ٹرانسمیشن کا سبب بنتے ہیں۔
تو اگر ماسک لگا ہو اور فاصلہ زیادہ ہو تو یہ چیزیں بچ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آج کل موسم ہے کہ دن میں گرمی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تھوڑا بہت یہ جو ہے موسم شام کو ٹھیک ہوتا ہے، تو ہم اے سی کا استعمال کرتے ہیں، دھوپ میں نکلنا، اندر اے سی میں آنے اس طرح سے بھی کوئی چیزیں یہ افیکٹ کرتی ہیں؟ چونکہ جو لوگ اے سی کا استعمال کرتے ہیں اور اس جگہ پہ رہتے ہیں وہ یوز ٹو ہوتے ہیں ان چیزوں سے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت زیادہ اثر ہو۔ البتہ وہ روم جو اے سی والا جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی انفیکٹڈ آدمی آ جائے تو پھر وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں دوسرے بندوں کو انفیکشن ہونے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، انہوں نے آج کل کی جو وائرل بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا اور ان کے بچاؤ کی تدابیر بھی بتائیں، لیکن جو بتائیں ان میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کا کھانا کھائیں، ہیلدی فوڈ کھائیں، اور اس کے علاوہ اپنی نیند کو پورا کریں، ٹائم پہ کھانا کھائیں، موبائل کا استعمال کم کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، گیدرنگ میں نہ جائیں، تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آنے والی جو بھی چیزیں ہوں گی اپڈیٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایوری ویک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی پروگرام کریں اور ایسی چیزیں جو مارکیٹ میں، ہاسپٹلس میں یا کلینکس پہ بہت زیادہ ایسی بیماریاں آ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو تدابیر بھی بتائیں اور ان کے بچاؤ کے طریقے بھی بتائیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔